السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 10 سے 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور نہ ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے اور نہ اولاد، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ جی، ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کو، خواہ وہ مشرکین تھے یا یہود مدینہ یا منافقین اور مشرکین مدینہ یا نصارہ جو اسلام کے خلاف معاذ آرائی پر اتر آئے تھے، متنبہ فرمایا کہ اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ، ورنہ جس طرح آل فرعون اور قوم عاد، سمود وغیرہ تباہ و برباد کیے جا چکے ہیں، تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور گناہوں کی پاداش میں دھر لیا تھا، اور تمہیں بھی دھرے گا، کیونکہ اللہ اپنے مسلمان بندوں سے دشمنی رکھنے والوں کو سزا دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی، اس آیت میں اگرچہ روئے خطاب سب قسم کے کافروں سے ہے، تاہم یہود مدینہ بالخصوص اس آیت کے مخاطب ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور اس سے متاثر ہو کر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے درمیان بسنے والے یہود بنو قینقاع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن وہ بجائے نصیحت قبول کرنے کے شیخی میں آ گئے، کہنے لگے کہ مکہ کے کافر تو جاہل اور فنون جنگ سے ناآشنا تھے، جو پٹ گئے، ہم سے سابقہ پڑا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیشین گوئی جس طرح حرف بحرف پورا ہوا، اس پر تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے یہی یہود بنو قینقاع جلا وطن کیے گئے، تو انہوں نے خیبر جا کر دم لیا۔ پھر یہود بنو نذیر جلا وطن ہوئے تو انہوں نے بھی خیبر کی راہ لی۔ پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو قتل کیے گئے اور لونڈی اور غلام بنا لیے گئے۔ پھر خیبر میں یہود کی پٹائی ہوئی تو بحیثیت مزارع وہاں آباد رہنے کی درخواست کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ تاہم یہود چونکہ ایک فتنہ انگیز قوم ہے، ان کی شرارتوں کی بنا پر بالآخر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہاں سے بھی نکال باہر کیا۔ یاد رہے کہ کافروں کے حق میں یہ پیشین گوئی اس وقت کی گئی جب مسلمانوں پر ہر طرف خوف و ہراس کی فضا طاری رہتی تھی۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی نوزائیدہ ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی، لیکن وہ ہر لحاظ سے کمزور اور اقلیت میں تھے، اور عرب برگ کے مشرکین، یہود اور نصارہ اور منافقین اس ریاست کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور ان سب گروہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کے آثار دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کی یوں شامل حال ہوئی اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ یہ سب فرقے باری باری مات کھاتے گئے، اور چند ہی سال بعد عرب بر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے
اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔